मुफ्ती कासिम बिजनौरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा वक़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन आताहुल्लाहु मालन फ़लम युअद्दि ज़कातह मुस्सिल लहु मालुहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रअ लहु ज़बीबतान युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा सुम्मा यअख़ुज़ु बिलिहज़मतैहि यानी बिशिदक़ैहि सुम्मा यक़ूलु अना मालुका अना कन्ज़ुका सुम्मा तला वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना अल-आया। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आज हम इंशाअल्लाह ज़कात के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि ज़कात किन किन मुसलमानों पर फ़र्ज़ होती है और ज़कात कब और कितनी अदा करना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी होता है, और ये कि कुरान और हदीस में ज़कात अदा करने के क्या क्या फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, और जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं उनके लिए कुरान और अहादीस में क्या क्या सज़ाएँ और वईद वारिद हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे सही और सच्ची बातें कहने और हम सब को उन पर इखलास के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, एक हदीस हम बारहा सुनते रहते हैं। बुखारी शरीफ में 8 नंबर की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। नंबर 1, कलीमा पढ़ना, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, अपने माल की ज़कात अदा करना। और नंबर 4, अगर हज फ़र्ज़ हो चुका है तो हज बैतुल्लाह करना। और नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। ये 5 काम वो हैं जिनके ऊपर इस्लाम का दारो मदार रखा गया है। बुखारी शरीफ की इस रिवायत से ये बात मालूम होती है कि ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम और बुनियादी रुकन है, और हमारा ये अक़ीदा और यकीन है कि नमाज और रोज़े की तरह ज़कात भी एक फ़र्ज़ इबादत है। जिस तरीके से एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना लाजिम और ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरीके से एक मुसलमान के लिए अपने माल की ज़कात अदा करना भी लाजिम और ज़रूरी है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जिस तरीके से अगर कोई ईमान वाला बंदा नमाज का इनकार कर दे, रोज़ों का इनकार कर दे, तो वो इस इनकार करने की वजह से इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई ईमान वाला बंदा ज़कात के अदा करने का इनकार कर दे, ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार कर दे, तो वो आदमी भी इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा।
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کتنی اہم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر لازم اور فرض ادا کی ہے۔ آپ اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کتنی اہم عبادت ہے۔ جو محققین ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کریم میں 30 پاروں میں اللہ رب العزت نے 82 مرتبہ 82 ٹائمز قرآن کریم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ اے ایمان والو تم نماز قائم کرتے رہو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک مرتبہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے وہ مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہو جائے گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 82 مرتبہ ایمان والوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا؟ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ اللہ کی نظروں میں بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے والے مسلمانوں کو کامیاب اور ہدایت یافتہ مسلمان کہا۔ چنانچہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ان 3 کاموں کو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رحم کی طرف سے صحیح ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نمازیں بھی پڑھتا ہے، آخرت پر یقین بھی رکھتا ہے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ آدمی دنیا کی اور آخرت کی دونوں زندگیوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس میں 3 وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، اس وجہ سے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی سے ایک مسلمان اور ایک ایمان والا بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کس طریقے سے قرب حاصل کرتا ہے ہم اس کو سمجھے۔ ایک مسلمان اور ایک ایمان والا بندہ، ایک کلمہ پڑھنے والا جب نماز کے لیے مسجد آتا ہے اور وہ قیام اور رکوع اور سجود کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور نیاز مندی کا اپنے جسم اور اپنی جان کے ذریعے سے اظہار کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میری ملکیت میں جتنا بھی مال ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ وہ میرے رب کا ہے، میں تو اس مال کا محافظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ دوسرے اس وجہ سے زکوٰۃ ایک عبادت ہے کہ زکوٰۃ کے اصل معنی جو ہے، جو علماء نے لکھا ہے، ڈکشنریوں میں لکھا ہے، وہ ہے پاکیزگی۔ یعنی زکوٰۃ کا جو اردو ترجمہ ہوگا وہ ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک ایمان والا بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی مال کو اس کے پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اس کا سارا مال گندگی میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسرے اس وجہ سے بھی زکوٰۃ ایک عبادت ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور کسی ضرورت مند کے حوالے کرتا ہے تو اس ادائیگی کے ذریعے ضرورت مند اور پریشان حال مسلمانوں کی نصرت اور مدد ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کی نصرت اور مدد کرے۔ ترمذی شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
کہ واللہ تعالی فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک کوئی بندہ کسی بندے کی نصرت اور مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی نصرت اور مدد کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مسلمان پر، اس ایمان والے پر جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم پڑھیں گے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم نماز قائم کرتے رہو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ جہاں ایک طرف اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ کو اپنے مال کی اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب بتلایا، وہیں دوسری طرف اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سخت سزائیں اور وعید بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں نے ابھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف لفظوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسی چیزوں میں بخل اور کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے، وہ یہ خیال نہ کرے کہ یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا، مال کو جمع کر کے رکھنا ہمارے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت بری اور خطرناک چیز ہے۔ اور فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن جس مال کو وہ کنجوسی کی بنیاد پر، بخل کی بنیاد پر جمع کر کے رکھتے تھے، کل قیامت کے دن وہی مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پڑھی تھی ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، اللہ نے اعلان فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ان کو خرچ نہیں کرتے، یعنی وہ سونے کی اور چاندی کی، ہیرے اور جواہرات کی، یعنی جس مال پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی آپ ان جمع کرنے والوں کو، ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور فرمایا یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن یہ صورتحال پیش آئے گی، اللہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو اور جس مال کو وہ جمع کر کے رکھتے تھے اور اس مال کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اس مال کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال کر، اس کو یوں سمجھے ایک ٹکی کی شکل دی جائے گی جیسے صابن کی ٹکی ہوتی ہے، اور اسی مال کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں ان کی پیشانیوں کو، اس حصے کو، اور ان کی کروٹوں کو، پہلوؤں کو، اور ان کی کمر کے پیٹھ کے حصے کو داغ دیا جائے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ آگ کا انگارہ اگر کسی آدمی کی پیشانی پر رکھ دیا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ اگر آگ کا جلتا ہوا انگارہ کسی آدمی کی یہاں لگا دیا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ اس کی کمر پر رکھ دیا جائے، کیا بے چینی کا عالم ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، اور قرآن کی آیت پر ہمارا مکمل یقین ہے کہ ایسا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان تینوں حصوں کو داغ دیا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ مال ہے جس کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ مفسرین نے لکھا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا کی تفسیر میں
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور ضرورت مندوں پر اپنی دولت کو وہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اگر باقی مال کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جمع کرے تو یہ ان کے حق میں کنز میں داخل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وعید نہیں۔ جیسا کہ ابو داؤد شریف میں 218 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو تو وہ مال اس کنز میں داخل نہیں ہے جس پر اللہ رب العزت نے سخت سزا اور وعید بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوئی ابو داؤد شریف کی روایت سے کہ جس مال کی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہو، اگر اس ادائیگی کے بعد میں جو مال ہے ہم اس کو جمع کر کے رکھتے رہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں ضرورت کے موقع پر خرچ کرتے رہیں تو یہ جمع کرنا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اب اس پر اللہ کی طرف سے کوئی سزا اور وعید وارد نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اپنے مال سے اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے اسی مال کے ذریعے انسانوں کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سزائیں اور وعیدیں دیں گے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے 3 حصوں کا تذکرہ کیا ہے، پیشانی کا، پہلو کا اور پیٹھ یعنی کمر کا، تو اس کا ایک مطلب تو محدثین اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شاید اس سے پورا بدن مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پورے بدن کو جہنم میں ڈال کر اس کو سزا دے گا، اور ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان 3 حصوں کو، انسان کی باڈی کے ان 3 حصوں کو جو قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کنجوس اور بخیل آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس کے پاس کوئی ضرورت مند، کوئی زکوٰۃ کا طلبگار، کوئی مدد کا طلبگار آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کی پیشانی پر سلوٹ پڑ جاتی ہے، اس لیے اللہ نے پیشانی کا تذکرہ کیا۔ اور اگر وہ آدمی جو مانگنے کے لیے آیا ہے، ضرورت مند ہے، اس کے بعد میں بھی وہ سوال کرتا رہے، یعنی ادھر ادھر نہ جائے، تو اس آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دائیں راستے سے بچ کر کے نکل جاؤں یا بائیں راستے سے بچ کر کے نکل جاؤں، اس لیے اللہ نے اس کی دونوں کروٹوں کا، پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر وہ آدمی پھر بھی اس سے چمٹا رہے، مانگتا رہے، ہاتھ پھیلاتا رہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کی درخواست کرتا رہے، تو تیسرے نمبر پر یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ پیٹھ پھیر کر اس آدمی کی طرف سے اپنے راستے پر چل دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کی پیٹھ کا اور کمر کا بھی تذکرہ کیا۔ بڑی عجیب بات یہاں نقطے کی مفسرین نے لکھی ہے کہ چونکہ ان تینوں حصوں کا، انسان کے باڈی کے ان تینوں حصوں کا زیادہ دخل ہوتا ہے سامنے والے کو، ضرورت مند کو نہ دینے میں، اس لیے اللہ نے ان تینوں چیزوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی 3 چیزوں کو ضرور سزا دیں گے۔ اگر ہم پوری باڈی مراد لیں تو ظاہر سی بات ہے بہت خطرناک سزا ہے، اور اگر پوری باڈی کو اس میں ہم نہ شامل کریں، صرف جن اعضاء کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہی مراد لیں، تو ذرا تنہائی میں بیٹھ کر ہم تصور کریں، غور کریں کہ اگر ان 3 حصوں پر آگ ہمارے لگ جائے، اور آگ نہیں، سونا اور چاندی اور وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس کا توق بنا کر، ٹکی بنا کر ان تینوں حصوں کو داغا جائے، تو تصور کیجئے کہ کتنی سخت سزا ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں 1403 نمبر کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بڑی خطرناک سزا بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، کہ قیامت کے دن
उसका वही माल जिसकी दुनिया में उसने ज़कात नहीं दी थी, उसको जमा करके उसने अपने घर में या बैंक में रखा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही माल उस आदमी के सामने क़यामत के दिन ऐसे जहरीले नाग समझते हैं आप कितना ख़तरनाक सांप होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे ख़तरनाक नाग की शक्ल में आएगा जिसके ख़तरनाक जहर की वजह से उसके सर पर बाल भी नहीं होंगे। जो लोग सांप की किस्मों को जानते हैं उन्होंने लिखा है कि जिस नाग के सर पर बाल ना हो, इसका मतलब ये होता है कि उसका जहर इतना ख़तरनाक है कि अगर इंसान के ज़रा सा भी वो काट ले तो हाथों हाथ इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए। अल्लाह के नबी ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फरमाया कि ये माल उसके सामने इतने ख़तरनाक जहरीले नाग की शक्ल में आएगा कि उसके ख़तरनाक जहर की वजह से उसके सर पर बाल भी नहीं होंगे। आगे आपने फरमाया फिर वो सांप उसकी दोनों बाँछों को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद उसकी गर्दन में लिपटा रहेगा। अल्लाह ताला उसको ज़बान अता फरमाएंगे अपनी ताकत और कुदरत के ज़रिए, और वो डसता रहेगा और इंसान को ताने देता रहेगा और यूँ कहता रहेगा अना मालुका अना कंजुका, कि मैं तेरा माल हूँ और मैं तेरा ख़जाना हूँ, जिसको तू दुनिया में जमा करके रखता था और जिसकी तू दुनिया के अंदर ज़कात अदा नहीं किया करता था। वक्त नहीं है वरना और वो हदीस में आपके सामने ज़िक्र करता जिनमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़कात न देने वालों की सज़ाएं बयान फरमाई हैं। ये वो सज़ा और वईद है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और ख़ुद कुरान करीम ने दुनिया के और आखिरत के हिसाब से बयान फरमाई है। यानी जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते तो मरने के बाद में उन लोगों को कितनी ख़तरनाक सज़ा दी जाएगी, ये वो वईद है जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। लेकिन ज़कात न देने का ये तो उखरवी नुकसान है, दुनियावी नुकसान भी है। और दुनियावी नुकसान ज़कात न देने का ये है कि इंसान अगर अपने माल की ज़कात अदा न करे, अपने माल को जमा करके रखता रहे, तो बाकी माल से अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म कर देते हैं। और ये बात किसी आलिम की कही हुई नहीं है बल्कि ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतलाई हुई है। हम लोगों की मेंटलिटी क्या है, हम लोग ये समझते हैं कि अगर अपने माल की ज़कात अदा करेंगे तो माल कम हो जाएगा, और अगर माल की ज़कात अदा नहीं करेंगे तो माल बढ़ता रहेगा, यही समझते हैं हम। आप तसव्वुर कीजिए और सोचिए, गौर कीजिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला खुद ऐलान करते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, कि जो लोग अपने माल का सदका अदा करते रहते हैं तो सदक़े के ज़रिए देखने में तो माल कम होता है, हमारे वॉलेट में 100 रुपये थे, 50 मांगने वाले को दे दिए, 50 बचे, कम हो गए देखने में। कुरान क्या कहता है, सदक़े के ज़रिए अल्लाह ताला आपके माल में इजाफ़ा फरमाते हैं। कैसे? ये जो 50 रुपये बचे हैं ये शायद हमारे 100 से ज़्यादा काम आ जाएं। कैसे? अल्लाह ताला बीमारी नहीं देंगे, जब बीमारी नहीं देंगे तो 50 रुपये दवाई में नहीं जाएंगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खा करके ऐलान फरमाया कि खुदा की कसम, सदक़े के ज़रिए से इंसान का माल कम नहीं होता, ज़कात अदा करने से इंसान का माल कम नहीं होता। किसने कसम खाकर कहा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिनके बारे में कुरान ऐलान करता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, कि पैगंबर अपनी ख्वाहिश से गुफ्तगू नहीं करते, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो तो जो भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही के ज़रिए बोलते हैं। वो पैगंबर कुरान के अंदर जगह जगह ऐलान करता है अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, कि अपने माल की ज़कात अदा करो और नमाज की पाबंदी करते रहो। इसलिए हम अपने माल की ज़कात अदा करें और एक एक पाई का, एक एक रुपये का हिसाब लगा करके अपने माल की ज़कात अदा करें। वक्त नहीं है, हम ज़रा इस बात को समझते चलें कि इस उम्मत के किन किन मुसलमानों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, यानी ज़कात एक मुसलमान पर कब लाजिम होती है। उलमा ने मसाइल लिखे हैं और ज़कात अदा करने की, ज़कात वाजिब होने की शर्तें भी लिखी हैं। पहली शर्त ज़कात वाजिब होने की ये है कि इंसान बालिग होना चाहिए। अगर कोई आदमी बालिग नहीं है, बच्चा है,
اس کی ملکیت میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اس بچے پر یا اس بچے کا جو گارجین ہے، سرپرست ہے، اس کے اوپر اس بچے کے مال میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو۔ اگر آدمی بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط زکوٰۃ واجب ہونے کی یہ ہے کہ انسان عقل مند ہو۔ لہذا فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عقل مند نہیں ہے بلکہ وہ مجنون اور دیوانہ ہے، اس کی ملکیت میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط علماء نے لکھی ہے کہ وہ آدمی آزاد ہو۔ پہلے زمانے میں غلام باندیا ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی آزاد نہیں ہے، کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ آقا نہیں ہے بلکہ غلام ہے، تو اس کی ملکیت میں کتنا بھی مال کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مالک بھی ہو۔ چنانچہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ضابطے میں واجب ہونی چاہیے، لیکن اس کا اپنا مال اس کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ دوسروں کی ملکیت میں ہے، تو اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب جب ہوگی جب اس کی اپنی ملکیت میں مال ہوگا۔ اس مسئلے سے ہم ایک غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ مسئلہ بہت پوچھتے ہیں لوگ یہ والا، ہمارا کسی کے اوپر قرضہ ہے تو مالک تو ہم ہی ہیں اس کے، اس نے اگرچہ ابھی ہمیں نہیں دیا لیکن مالک ہم ہیں اس کے۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ آدمی ہمارا قرض ہمیں واپس ادا کر دے گا تو اب اس قرض کو اپنے حساب میں کاؤنٹ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ وہ مال حقیقت میں ہماری ہی ملکیت میں ہے اگرچہ اس نے ابھی ہمیں واپس نہیں دیا۔ ہاں اگر اس مال کے ملنے کی بالکل امید نہ ہو، پاسبل نہ ہو، تو اب اس مال کی زکوٰۃ ہمارے لیے ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ پانچویں شرط علماء نے لکھی ہے کہ وہ مال بقدر نصاب بھی ہو۔ بقدر نصاب کا مطلب علماء نے لکھا ہے، اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، یعنی اس کے پاس نہ چاندی ہے نہ اس کے پاس کیش کی شکل میں کچھ پیسے ہیں، صرف سونا ہی سونا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب اس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب صرف سونا ہی سونا ہو، چاندی اور پیسے نہ ہو۔ اور اگر کسی کے پاس، اس کا الٹا کر دیجئے، صرف چاندی ہی چاندی ہے، یعنی نہ سونا ہے اور نہ کیش کی شکل میں پیسے ہیں، تو اس پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب 52.5 تولے چاندی اس کی ملکیت میں اکٹھی ہو جائے، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور کچھ کیش بھی ہے، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور کچھ تھوڑے بہت پیسے کیش کی شکل میں ہیں، تو ہم ان تینوں کی مارکیٹ کی ویلیو کو نکال کر کے کاغذ پر لکھیں۔ جیسے ایک آدمی کے پاس 1 تولے سونا ہے، اس نے کاغذ پر لکھ دیا کہ 60,000 روپے، شاید 60,000 چل رہا ہے آج کل، کہ 60,000 روپے کا سونا۔ اس کے پاس 40,000 روپے کی قیمت کی چاندی ہے، اس نے لکھ دیا 40,000 کی چاندی، تو 1,00,000 روپے ہو گئے۔ اس کے بعد 50,000 روپے کیش میں ہے۔ اس نے ان تینوں کی قیمت کو جب جوڑا تو 1.5 روپے اس کی ملکیت میں ہوئے۔ اب ان تینوں کی قیمت کو جب ہم جوڑیں گے تو فقہا لکھتے ہیں اگر 52.5 تولے چاندی کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس کی برابر یہ قیمت ہو جاتی ہے تو سمجھ لو زکوٰۃ واجب۔ اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت گھٹتے رہتے ہیں، ریٹ عام طور پر 20-22 ہزار ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے 1.5 لاکھ تو 20-22 ہزار سے بہت زیادہ ہو گئے۔ اس لیے اگر ان چیزوں کے اوپر 1 سال گزر گیا ہو، یہ بھی شرط ہے کہ ہمارا جو اصل نصاب ہے اس کے اوپر سال گزر جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سال میں صرف 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جیسے نماز 5 وقت ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے مال کی زکوٰۃ سال میں صرف 1 مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ادا کتنی کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، 2.5%، یعنی جب ہم 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے، ابھی جو میں نے کیلکولیٹ کیا اس کے حساب سے، تو 2.5 روپے 100 روپے پر واجب ہوں گے جو ہم مستحقین زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ لیکن اگر ہم
ज़कात अदा नहीं करते हैं, साल गुजरने के बावजूद, इस मसले को भी समझे। जैसे फरवरी की 1 तारीख को हमारे उस माल पर, सोने पर, चांदी पर 1 साल गुजर गया, तो फरवरी की 1 तारीख को हमारे लिए वाजिब हुआ कि हम अपने माल की ज़कात अदा करें। लेकिन उलमा ने लिखा है, यहाँ 2 मसले हम समझे। अगर फरवरी की 1 तारीख को ज़कात वाजिब हुई और हमने किसी वजह से ज़कात अदा नहीं की, कोई भी इसकी वजह हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, मसलन कैश नहीं है हमारे पास, कहाँ से दे ज़कात, अब हमने उसको डिले कर दिया, फरवरी में बजाय देने के हमने मार्च में दे दी, अप्रैल में दे दी। फुक़हा लिखते हैं इसकी भी गुंजाइश है कि आप जिस वक्त ज़कात वाजिब हुई है उस वक्त अदा ना करें, बाद में अदा कर दें, ताख़ीर की गुंजाइश है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम ताख़ीर ना करें। क्यों? हम लोगों का एक मिजाज बना हुआ है जिसे बदलने की ज़रूरत है, और वो मिजाज क्या है कि हम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ज़कात अदा करने को ज़रूरी समझते हैं। आप बतलाइए, फरवरी का महीना चल रहा है, इस महीने में ज़कात वाजिब हुई, जहन में हमारे ये है कि रमज़ान के अंदर इबादत का सवाब बढ़ जाता है, लिहाजा रमज़ान में ज़कात अदा करेंगे। क्या गारंटी है हमारी कि हम रमज़ान से पहले ज़िंदा रहेंगे? है कोई गारंटी? अगर रमज़ान से पहले पहले हमारा इंतकाल हो गया तो जो हमारा कैश है, जो हमारे पास सोना चांदी है, उसके वारिस दूसरे लोग बन जाएंगे। अगर बाप है तो बेटे वारिस बनेंगे, बेटियां वारिस बनेंगी, और अगर भाई है वो एक अलग मसला है मीरास का। लेकिन जो लोग वारिस बनेंगे, ईमानदारी से बताइए, उनको पता चलेगा इस पर ज़कात कितनी वाजिब थी? उन्हें मसला पता ही नहीं होगा, और जब मसले का पता नहीं होगा तो वो ज़कात अदा नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो ज़ाब्ते के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। लिहाजा एक फ़र्ज़ की अदायगी के बग़ैर हम दुनिया से रुखसत होंगे और एक फ़र्ज़ की अदायगी हमारे ज़िम्मे में बाकी रहेगी। इसलिए फ़ुक़हा लिखते हैं कि ज़कात के अंदर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, और रमज़ान का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें रमज़ान के अलावा भी ज़कात अगर वाजिब हो गई है तो अदा कर देनी चाहिए, इसलिए कि ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ की अदायगी लाजिम और ज़रूरी वक्त के ऊपर है। दूसरा मसला ये भी समझें कि अगर किसी आदमी के ऊपर ज़कात वाजिब हुई फ़र्ज़ की, जी आप फरवरी की 1 तारीख को, लेकिन अगर वो आदमी जनवरी में ही ज़कात अदा करना चाहे, यानी एडवांस में वो ज़कात का पैसा किसी को देना चाहे, तो फुक़हा ने लिखा है कि इससे भी हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। बहुत सारे लोग चौंक रहे हैं। बाज़ाब्ता किताबों में लिखा है फुक़हा ने, बदाइउस सनाए फ़िक़ह की बड़ी मशहूर किताब है, जिल्द 2 सफ़ा 78 पर यह मसला लिखा है कि अगर कोई आदमी एडवांस में अपनी ज़कात का माल किसी मुस्तहिक़ को दे दे और बाद में उसका हिसाब लगाए तो इससे भी इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, मैं इसको और क्लियर करूं, हमारे पास कोई आदमी आया ज़रूरतमंद, हमें लगता है कि वो आदमी मुस्तहिक़ के ज़कात है, हमें उसको ज़कात का माल दे देना चाहिए, लेकिन हमने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि ज़कात तो अगले महीने में वाजिब होगी। आपने सोचा कि चलो अगले महीने में हम हिसाब लगाकर फिर दे देंगे, अभी हम ज़कात के फ़ंड में से, ज़कात के पैसों में से इसको 5,000 रुपये दे देते हैं। आपने अगले महीने जब हिसाब लगाया, जो 1 साल वाली तारीख़ है, उसमें आपको पता चला कि मेरे ऊपर 20,000 रुपये ज़कात वाजिब है। आपने 1 महीना पहले ही एडवांस में दे दिए, तो अब आपको सिर्फ 15,000 रुपये अपने ज़कात के अदा करने हैं। वो जो 5,000 रुपये एडवांस में दिए हैं वो भी इसी में आप शामिल करें, कैलकुलेट करें। ये मसला फुक़हा ने लिखा है, यानी ज़कात एडवांस में भी अदा हो जाती है और ज़कात में ताख़ीर की, डिले करने की भी गुंजाइश है, लेकिन एडवांस में दे देना ज़्यादा बेहतर है बमुकाबले इसके कि हम बिला किसी वजह के ताख़ीर करें। ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ज़कात नमाज की तरह एक फ़र्ज़ इबादत है जो नमाज की अदायगी की तरह लाजिम और ज़रूरी है।
اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ ہم ابھی پکے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے ہم ایک ایک روپیے کا حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کے میں نے بہت سارے مسائل ابھی دوران گفتگو عرض کر دیے، ورنہ زکوٰۃ کے باریک باریک بے شمار مسائل ہیں، بے شمار، لاکھوں کروڑوں انگنت مسائل ہیں۔ آپ ان مسائل کو اپنے اپنے سرکل میں جو علماء ہیں، جو تحقیقی گفتگو کرتے ہیں، ان سے معلوم کریں اور اپنے اپنے علماء سے مسائل معلوم کر کے زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات مکمل کروں۔ اس زمانے میں فراڈ پن بہت چل رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اب ہمیں اس کا تو پتہ نہیں کہ وہ آدمی ضرورت مند ہے یا نہیں، مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اب اس نے ہم سے سوال کر دیا، ہاتھ پھیلا دیا، ہم اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں یا نہ دیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کو مجھے کلیئر کرنا ہے کیونکہ بہت ضرورت ہے اس کی۔ دو چیزیں ہیں، ہم دو چیزوں کو الگ الگ سمجھیں۔ ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ مانگنے والے کو نہ جھڑکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہو۔ ان دونوں باتوں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھنے میں تندرست ہے، جسے ہم کہتے ہیں بڑا ہٹا کھٹا آدمی ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں بنتا کہ یہ آدمی تو کما سکتا ہے، یہ تو ہٹا کھٹا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، اسے مانگنے کی کیا ضرورت۔ یہ ہماری اچھی سوچ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اگر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی آیا ہے اس کا آپ کے اوپر حق ہے، اس لیے کہ اس نے آپ سے سوال کر لیا۔ آپ سب نے ایک نام سنا ہوگا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، بہت بڑے آدمی ہیں، پوری دنیا کے آپ یوں کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ شاید فرسٹ نمبر کے مفتی ہیں جن کو اتنی زیادہ تحقیقی معلومات ہے۔ بہت ساری سینکڑوں کتابیں ہیں ان کی، انگریزی میں قرآن کا ٹرانسلیٹ کیا، اردو میں بھی قرآن کی تفسیر ہے ان کی۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ بات بڑی اچھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد محترم کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا۔ ان کے والد محترم وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی اتنی موٹی موٹی 8 چیپٹروں میں تفسیر لکھی ہے، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، معارف القرآن ان کی بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم دونوں جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحت مند تندرست ہٹا کھٹا آدمی ابو کے سامنے مانگنے کے لیے آ گیا۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیا، ابو نے نکال کر کے اس کو کچھ پیسے دے دیے۔ میں نے فوراً ابو سے کہا کہ ابو جی یہ آدمی تو صحت مند ہے، تندرست ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہمارے مطابق کما سکتا ہے، آپ نے اس کو کیوں دے دیا؟ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے، یہ آدمی کما سکتا ہے، صحت مند اور تندرست ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہم اگر اس کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے اور اس کو نہ دے، تو آپ بتلائیے کہ کیا ہمارا ظاہری حلیہ اور ہمارے ظاہری اعمال اس لائق ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتیں دے دیں؟ ہم بھی اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھانے کو دے، روزی اور نعمتیں عطا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے ہم گنہگاروں کو دیتا ہے، ہم اس کو کیوں نہیں دے سکتے، اسے کیوں منع کریں؟ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جب کوئی آدمی مانگنے کے لیے آئے ہم اس کو دیں جتنی بھی ہماری گنجائش ہے، اور اگر نہیں دے سکتے ہیں تو ہم اس سے معذرت کر دے، اس کو سوری بول دے، اسے رخصت کر دے، اس کو گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، اس کو ہم نہ جھڑکے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فلا تنہر، آپ مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ لیکن چونکہ اس کا پتہ نہیں کہ وہ آدمی پیچھے سے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے کیسا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ کے پیسے اس کو نہ دیں۔ زکوٰۃ کے پیسے اسی انسان کو دیں جس کو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ اصل بتلانا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں جو آدمی واقعتاً ضرورت مند نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ بتلانی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
एक एक रुपये का हिसाब लगाकर अपने माल की ज़कात अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती कासिम बिजनौरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।